بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. جہاں بات کی جاتی ہے وطن عزیز کی تو وطن عزیز کے ساتھ ساتھ اس بانی پاکستان کو بھی یاد کیا جائے گا. 25 دسمبر جو کل گزرا ہے، ہم نے اس ہستی کی بات کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے جس کے لیے بانی پاکستان کا نام لیا جاتا ہے اور پورا پاکستان اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے. بٹ دیکھنا یہ ہے کہ جس نظریے کی بات کی، دو قومی نظریے کے اوپر جب پاکستان بنا، جب ہمارے آباء و اجداد اس ایک مسلم کے کہنے کے اوپر لبیک کہتے ہوئے پاکستان کی طرف دوڑے اور لاکھوں جانوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا، تو کیا ہم نے وہ غلطیاں کی تھی؟ کیا خدا نہ خواستہ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی تھی وہ رائے گاہ چلی گئی؟ آج اگر ہم اس فرمودات قائد اعظم کو بھول بیٹھے ہیں یا اس نظریے کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کیا ہمیں کن کن چیزوں کو دہرانا ہوگا؟ ہماری نظریاتی سرحدوں کی پاسبانی کون کرے گا؟ آج ہم دیکھیں گے کیا ہمارے اندر جنا زندہ ہے یا ہم نے جنا کو بھلا دیا. 75 سال ہم نے گزار دیے، 65% سے زائد یوتھ اس وقت پاکستان کی ہے. تو کیا ہم اس یوتھ کو کون سا نظریہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ جب ہم 100 ایپیسوڈ دیکھ رہے ہوں گے اس ملک پاکستان کے، تو جو آج کی یوتھ ہے، جو 15 سے 30 سال کے آج کے جوان ہیں، جب وہ پاکستان کی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے تو وہ کون سے نظریے کو اپنانے کی بات کریں گے؟ آج ہم بات کریں گے اس دو قومی نظریے کی، اور اسپیشلی کہ آج کیا ہمارے اندر جنا زندہ ہے یا نہیں. آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو جناح کا پاکستان فاؤنڈیشن کے بانی ہیں اور اپنے آپ کو جناح کے وارثین میں سے کہتے ہیں. وہ جناح کے وارث ہیں اور وہ کس نظریے کی بات کرتے ہیں، کس جناح کے پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو ہم سب کو مل کے کون سے جناح کے پاکستان کی بات کرنی چاہیے، یا جو پاکستان اس وقت چل رہا ہے، یا جو قوانین یہاں پر اس وقت امپلیمنٹ ہیں، وہ کیا جناح صاحب کے ویژن سے مطابقت رکھتے ہیں، یا ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ یا جس طرح سے آؤٹ ڈیٹڈ کی بات کی گئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کی طرف سے کہ شاید ہمیں اس آؤٹ ڈیٹڈ نظریے سے نکلنا چاہیے، ان چیزوں کو بھی آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ جب 100 ایپیسوڈ جس کی میں بات کری، اس وقت جو یوتھ ہوگی وہ پاکستان کو کس سمت میں چلائے گی. تو میں آج ویلکم کروں گا اپنے شو میں جناب اویس ربانی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے تشریف لائے. جناح کا پاکستان فاؤنڈیشن کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیا واقعی ہمارے اندر جناح زندہ ہے؟ جی، سب سے پہلے یہ کہ آپ کا جو ابتدائی ہے اس میں بہت ہی خاص جملے اور منتخب الفاظ آپ نے استعمال فرمائے، اور آج پورے پروگرام کا لب لباب شاید آپ کا یہ بہترین انٹرو ہی ہوگا کہ کیا 100 سال بعد ہم اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں گے کہ ہم کس بنیاد کے اوپر، کس وجہ سے آزاد مملکت کا خواب دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ تصور کیا تھا، وہ روح کیا تھی جس نے ہمیں 100 سال کا سفر کروایا، جبکہ مملکتیں اور بھی تھیں. یہاں آلریڈی ایک ایسے حکمران موجود تھے کہ جو آج بھی دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور ان کو فالو کیا جاتا ہے، ان کے سیٹ کیے ہوئے ٹرینڈز ہمارے یہاں ٹرینڈ بن جاتے ہیں. تو پھر کیا وجہ تھی کہ ایک باعزت اور باوقار آدمی نے اٹھ کر سارا نقشہ ہی بدل دیا، اپنوں اور غیروں میں فرق کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے ہونے کا بھی ایک مقصد ہے. لہٰذا ایک مسلمان جس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، باطل پیدا نہیں ہوتا، اس کی مملکت کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے، اس کی ریاست کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے، اس کے نظام کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے، اور جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے اس معاشرے کو بھی با مقصد، با مراد ہونا چاہیے. لہٰذا یہ جو تصور ہے جناح کے پاکستان کا، 25 دسمبر کو خاص طور سے ہمیں یہ خواب ہی لگتا ہے کہ کاش یہ ان اصولوں کے اوپر مبنی پاکستان بن جائے کہ جو قائد کی آرزو اور خواب اور نظریہ تھا. میں آپ کے علم میں یہ بات ایک بار پھر سے دہرانا چاہتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ سے ہی ایک متحرک انسان تھے اور بڑی دلچسپی رکھتے تھے وہ سیاست کے ساتھ، مگر اس کے باوجود اغیار میں پرورش پانے اور اغیار ہی میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ان کی اپنائیت، خودی اور اپنوں کے ساتھ ان کا رشتہ کبھی ٹوٹا نہیں ہے. لہٰذا جب وہ شیکسپیئر سے بڑا متاثر ہوئے، شیکسپیئر کے اسٹیج ڈراماز دیکھا سنا کرتے تھے، ناولز پڑھا کرتے تھے، یا ایکٹرز کو دیکھتے تھے کہ وہ انہیں انسپائر کر رہے ہیں، تو ان کے اندر یہ آرزو تھی کہ وہ بھی ایکٹنگ کی شعبے میں چلے جائیں، اسی ڈسپلن کے ساتھ وہ بھی گفتگو کریں. ان کے والد محترم نے ان کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ مجھے یہ شعبہ تمہارے لیے نہیں پسند، اور میں نے یہ چاہ رکھی ہے کہ تم ایک اچھے باوقار وکیل اور قوم کے ہمدرد بن کے وہاں جاؤ، نہ کہ نقل کرو ان کی. یہ جملہ قائد اعظم نے، میں سمجھتا ہوں، اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھ لیا کہ نقل ان کی نہیں کرنی ہے.
ہوگا جو کچھ بھی وہ اصل ہوگا، اور جو آپ میں ہے وہی کچھ ہوگا. لہٰذا ایکٹنگ کو ترک کیا، جو کہ ان کا ایک شوق بھی تھا، شیکسپیئر کے اوپر ڈرامہ آرٹسٹ بننا، مگر اس کے بعد وکالت کے اوپر اس ذہانت کے ساتھ توجہ اور غور اور زور دیا کہ جب وہ لوٹ کر آئے تو اس وقت اس برصغیر پاک و ہند میں کوئی مسلم مشہور وکیل نہیں تھا. زیادہ تر ایجادی جو ہولڈ تھا، ڈومیننسی تھی، وہ ہندو وکلا کی تھی یا پھر جو انگریز وکلا ہیں ان کی ڈومیننسی تھی. مگر ایک مسلمان وکیل اور ایک ایسا کامیاب وکیل ابھر کے نظر آئے سامنے کہ لوگوں نے لائنیں لگا دی ان کے پاس سے اپنا کیسز لے کے جانے کے لیے. نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ ہندو اپنے کیسز لے کر آتے تھے، سکھ اپنے کیسز لے کر آتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ قابل اعتماد وکیل ہے، ایک دن کی بھی اور ایک گھنٹے کی بھی فیس نہیں بڑھائے گا، کیس کو غیر ضروری طور سے تول نہیں دے گا، اور جہاں عدل کا جو مقدمہ بنتا ہے وہ اس سے ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ انہی حضور جان دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تھے نا، کہ جنہوں نے 40 سال اپنے اخلاق سے، کردار سے بتایا کہ وہ سید البشر ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں. زبان سے کلمہ پڑھانے کے اس سے پہلے آپ نے اپنا کردار، اپنے عمل اور اپنی گفتار کے ساتھ، نسب اور حسب کے ساتھ یہ تعارف کروایا کہ صادق اور امین کیسے کہتے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا یہ پہلو ہمارے نوجوانوں کے سامنے اجاگر ہو. یہی تصور ہے جناح کے پاکستان کا. یہ تنظیم بھی اس لیے بنائی گئی، حالانکہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ جسے کہتے ہیں میڈک کے شور میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. مگر اگر اندھیرے اور سخت ترین، سیاہ ترین شب ظلمت کے دور میں بھی ایک چراغ نہ جلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود رات کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور چراغ کے ساتھ بھی ناانصافی. لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ چند لوگ ہی صحیح مگر اس نظریے کو دفن نہ ہونے دیں، مرنے نہ دیں، اور اس کی روح کو زندہ رکھیں، کیونکہ یہ ملک اور مملکت کی روح کو زندہ رکھے گا. اچھا ویسا آپ نے جس طرح نظریے کی بات کی، کہتے ہیں کہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں، تو کیا نظریہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتا ہے؟ زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو آپ کو ہر دم فریش چاہیے جسے سانس کہتے ہیں، اور وہ جتنی تازہ ہوگی آپ کی صحت اتنی اچھی ہوگی. مگر روح ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اور اس کا بھی عالم یہ ہے کہ اسی جہان میں بھی آنے کے لیے آپ کو عالم ارواح سے وہی روح ملی ہے، وہ نہیں بدلی جا سکتی. نظریہ قوم اور مملکت میں روح کی مانند ہوتا ہے، اسے بدلنا یہ بالکل ایسا ہے کہ ٹرین ابھی 1 کلومیٹر چلی ہے، اس کے بعد پٹری اور پھاٹک، اور اس کے بعد سارا نظام ہی اس کا بدل دیا جائے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 70 سال کا فاصلہ، یعنی جہاں اس کو پہنچنا تھا اس نے کہاں پہنچنا ہے. 70 سال کے اس پورے ٹائم پیریڈ میں وہ 7 قدم بھی آگے نہیں چلی. ہم اس وقت 1947 اور 48 سے 7 قدم بھی آگے نہیں چل سکے. اس لیے پہلے تو ہم ساتھ نہیں چل سکے، دوسرا ہم قائد اعظم محمد جناح کے نظریے کے ساتھ نہیں چل سکے. لہٰذا کوئی گنتی کے 7 قدم بھی ہم نے 70، 72، 74 سالوں میں نہیں لیے. روح کی مانند نظریہ اگر ہماری اس مملکت کے جسم سے نکال دیا جائے گا تو پھر کھلواڑ ہوگا. وینٹیلیٹر پہ بھی جائیں گے، کبھی ہماری معاشیات، کبھی ہمارا معاشرہ، دونوں آپ کو وینٹیلیٹر پہ نظر آئے گا. جی اوپر سے کوئی امداد دے گا تو چلے گا، یا اوپر سے کوئی آ کے کاسمیٹک سرجری کرے گا تو چلے گا. یہ بہت ہی سنجیدہ گفتگو ہے. کسی بھی طور سے چاول پرانا اچھا لگتا ہے، کیوں؟ یہ اس کی مادیات میں ہے. یہ یا پھر یوں کہہ لیں کہ انگریزوں کے یہاں، یورپ کے یہاں جو وائن چلتی ہے پرانی جتنی ہوتی ہے اتنی ویلیوبل ہوتی ہے. مگر نظریے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک انسان کا دیا ہوا ہو اور اس انسان کے کردار سے ثابت ہوا ہوا ہو. قائد اعظم محمد علی جناح کوئی صرف ایک فلاسفر نہیں تھا، ایک بندے نے کتاب لکھی وہ لینن چل پڑا ان کی بات سن کے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ پہلے اپنے کردار سے ثابت کیا. آج تک کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکا کہ جو اقبال نے، خواب دیکھنے والے اقبال نے، فلسفہ سوچنے والے اقبال نے، تحریر لکھنے والے اقبال نے، شاعری کی منزلت کو بڑھا دینے والے اقبال نے کہا انکرپٹیبل ہے اور ان پرچیزبل ہے. تو آج تک اس انکرپٹیبل اور ان پرچیزبل کی مخالفت میں کوئی نہیں کہہ سکا نہیں قائد اعظم سے ایک مرتبہ یہ بلنڈر ہو گیا تھا، ان کا کریکٹر کمزور ہو گیا تھا یا بک گئے تھے. نہیں ہو سکا. آپ دیکھیں کتنا اسٹرانگ آدمی تھا. میں سوچتا ہوں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی، قائد اعظم اس وقت کانگریس میں تھے. تو پہلے دن سے انہوں نے کہا کہ یہ تو انگریزوں کے پٹھو بننے جا رہا ہے، یعنی مسلم لیگ جو ان کی اپنی جماعت ہونے والی ہے مستقبل میں، اس کے بارے میں کامنٹ کیا کہ یہ تو پرو برٹش آرمی بن رہی ہے یا پرو برٹش لیگ بن رہی ہے ایک طرح سے. مگر جس وقت ان کو خیال آیا کہ نہیں، یہاں سے اس مسلم لیگ سے ہم اینٹی برٹش ہو سکتے ہیں، اینٹی رولزم ہو سکتے ہیں، اور کانگریس کے ساتھ ہم اتفاق اور اتحاد کر سکتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ یہ آزادی کی مملکت ہونی چاہیے. تو وہاں پہ انہوں نے فوراً سے قدم رکھا. 1912-13 میں وہ آ گئے مسلم لیگ میں، اور پھر مسلم لیگ نے بھی ان کو بھانپ لیا کہ یہ تو سربراہ آدمی ہے، قائد آدمی ہے، رہبر آدمی ہے. علامہ اقبال اپنی جگہ سے ہٹ کے ان کو جگہ دے رہے ہیں، یہ وہ آدمی ہے.
جہاں پہ جس انسان کی قدر ہو اس کو وہاں آ جانا چاہیے. کانگریس کا اس میں بڑا خسارہ ہوا. یہ وہی وکیل تھے جن کے لیے گاندھی صاحب نے, کیونکہ گاندھی صاحب اس وقت لیڈر تھے نا کانگریس کے, تو گاندھی صاحب نے جب یہ برطانیہ سے واپسی آئے ہندوستان تو ان کا استقبال ہوا, تو انہوں نے قائد اعظم سے ملاقات پہ کہا کہ یہ تو کمیونٹی کا لیڈر ہے, یہ مائنورٹی کا لیڈر ہے. اور پھر اسی محمد علی جناح نے بتایا کہ نہیں, وہ مائنورٹی کا لیڈر نہیں ہے, وہ اقوام عالم کا لیڈر ہے. دنیا نے اسے قائد اعظم کہا. ملیشیا, انڈونیشیا میں ان کے اسٹائل کے لباس پہنے گئے, لبادے پہنے گئے اور ان سے تاثر اور تاثیر لی گئی. آج بھی لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ زمینی طور پہ, نظریاتی طور سے جس نے خطے کو نہ صرف یہ کہ پاک کر کے اور الگ کر کے نمایاں کر کے دکھایا وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے, بلکہ ان کی تعلیمات اور ان کے نظریے میں آج بھی وہ پختگی شامل ہے کہ کوئی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں چلے ہم اس کو ایک منٹ کے لیے تصور کر لیں. ویسے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر انڈیا, بھارت, کانگریس اور اس سے پیچھے آ جائیں کہ جناب گاندھی جی کے نظریے کے اوپر چلے گا تو وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا. اس وقت برطانیہ میں اگر ملکہ کا نظام یا اس سے پہلے بادشاہ کا نظام ہے وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا. ایسے ہی آپ کیا جرات کر سکتے ہیں کہ آپ کنگڈم آف سعودی عربیہ کو یہ کہیں کہ جی یا بادشاہت کا یا کنگ سعود کا نظام نہیں چل سکتا, اس کے نظریات سارے پرانے ہو چکے ہیں, وہ آپ کو قانونی طور پہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیں گے. یہ واحد پاکستان ملک ہے کہ جہاں کوئی بھی اٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے, یہ پریویس ورژن ہو گیا ہے. ان کے نظریات سے اختلاف کرنا کوئی کفر تو نہیں ہوگا, مگر ایک پل کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں. چلیں یہ بہت بڑا بار رکھ کے اپنے سینے پہ کہہ رہا ہوں کہ ہو گیا آؤٹ ڈیٹڈ, ہو گیا ریپلیسیبل, اب کریں ریپلیس, مگر ریپلیس کرنے کے لیے اس جیسا وزن تو لے کر آئیں, اس جیسا آلٹرنیٹ تو لے کر آئیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا یہ والا کمپیوٹر جدید ترین تقاضوں کو پورا کرتا ہو اور آگے بھی دیکھتا اور اس کی جگہ آپ اٹھا کے کوئی مجھے پرانے پتھروں کے زمانے سے بھی نیچے اخلاق والے آدمی کے ساتھ بھیج دیں. یعنی کہ ایسے کسی لیڈر کو لے کر آئیں جو قائد اعظم کے جوتوں کی خاک کے برابر تو, تب ہم مانیں گے کہ ریپلیسیبل ہے اور ویژن اب چینج ہونا چاہیے. اچھا ربانی صاحب, ابھی دیکھا گیا کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اور بہت سارے لوگوں نے مطلب یہ باتیں ہوئیں کہ جناح ہاؤس جلایا گیا, اور جب اس کی املاک کو یا جہاں جو اس کے نام سے منصوبہ اس کے اوپر اتنے بڑے ایکشن لیے گئے اور اتنے بڑے اس کے نظریے کو آؤٹ ڈیٹڈ کہہ دینا, یہ مطلب سمجھ میں آتی ہے بات کوئی؟ جی یہ ہے نظام کی دوگلی پالیسی. پہلے تو اس کو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں, کیوں نہیں کریں. قائد اعظم کا گھر جلایا جانا کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں ہے. اب وہ قائد اعظم کی تختی بھی لگی ہو, وہاں پر جناح کا نام بھی لکھا ہو کسی دیوار کے اوپر, ہمارے لیے وہ دیوار بھی باعث احترام ہے, کیونکہ یہ باپ کی رسپیکٹ ہی تو اولاد کو بڑا بناتی ہے. ایسی کتابوں کو ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو ہمارے لیے اگر وہ بابائے قوم ہے تو ان کی عزت ہم پہ لازم و ملزوم ہے, اور اصولی لحاظ سے بھی, اخلاقی لحاظ سے بھی. مگر اگر یہی اصول ہم نے 9 مئی کو اپنایا ہے تو پھر آج ایک انسان کس دھرلے سے کہہ رہا ہے کہ قائد اعظم کے فرمودات, نظریات خام ہیں, خاک ہیں اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور وہ اس اعلیٰ منصب پہ بیٹھا ہوا ہے. میں کسی سابق وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا, میں ان وزیر اعظم صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں, چند دنوں کے لیے, اپنی چند دنوں کی اس کاوش میں اس عظیم مہربان انسان کی پوری زندگی کے اوپر تھوک رہے ہیں کہ جس نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی, نہ بیٹی دیکھی, نہ بیوی دیکھی, نہ گھر دیکھا, نہ بھائی دیکھا, نہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ دیکھا. اس نے اس پورے پاکستان کو جناح ہاؤس بنایا, یعنی ایک اس کا اپنا گھر تھا. لہٰذا اس کا جب دل کرتا تھا اسٹوڈنٹ سے ملنے کے لیے وہ پشاور یونیورسٹی چلا جاتا تھا, اس کا جب دل کرتا تھا وہ کشمیر کے لیے اپنے لبوں پہ سجا کے رکھتا تھا جملے, وہ کبھی زیارت میں بیٹھا ہوتا تھا. آج ہے وزرائے اعظم یا پھر ان تمام لوگوں میں اتنا دم کہ بلوچستان میں جا کے رہیں اور اپنی رہائش اختیار کریں اور اس کے بعد پاکستان کا نعرہ بھی لگائیں اور پاکستانیت بھی وہاں پر پھیلائیں. آپ تو وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو کام کرنا تھا, جہاں آپ کو پاکستان متعارف کروانا تھا, جہاں پاکستان پہ لگے ہوئے الزامات کو دھونا تھا, جہاں پاکستان کے مست شدہ چہرے کو جن کو آپ نے پیدا کیا تھا صاف کر کے دکھانا تھا, حقیقت دکھانی تھی, جہاں افواج عالم خاص طور سے پاک فوج کا اصل امیج دکھانا تھا, وہاں تو آپ بھاگ کر مفرور ہو کر پہنچے میں کسی اور جگہ پر. تو میرا آپ سے درخواست بھی ہے, التجا بھی ہے کہ یہ نظریہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے, مگر اگر آپ کہتے ہیں تو پھر اس کے برابر کا, اس کی ثقالت کا ویژن اور ورژن آپ کو لے کر آئیں, ورنہ تو پھر آپ اپنی کرسی سے, میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور سے آپ کو ریٹائر ہونا چاہیے یا پھر آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ مجھ سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا, قانون کو سوچنا چاہیے, مسٹیک ہے, کوئی بات نہیں, یہ کہہ دینا کفر نہیں تھا, مگر ہمارے نزدیک ایک بہت بڑا تماچا تھا, خاص طور سے اس شخص کی تصویر جو
پیچھے لگی ہوئی ہے آپ کی اور اس کی بنا کے اوپر آپ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں, آپ کو کوئی نہیں پہچانتا, اس کی تصویر کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کہتے ہیں نا, بڑی جرت کی بات ہے. تو مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ اپنے الفاظ واپس لیں. اچھا ویسا مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ بھی ہو رہا ہے. ناظرین آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہم میں جناح زندہ ہے, جس جناح کے اوپر بانی پاکستان کی بات کی جائے, جس نے ہمیں اتنا بڑا خطہ دیا, جس نے انگریزوں سے لڑ کے اور دو قومی نظریے کی بات کر کے ہمارے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کے ہمارے آباء و اجداد اس ملک پاکستان کی طرف بھاگتے ہوئے آئے تھے, تو کیا ہم ان کی قربانیوں کو آج جھٹلانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سائن آف انٹروگیشن ہے, سوچنا ہوگا. آج بہت ساری بات ہوتی ہے برین ڈرین کی, بہت سارے ہمارے نوجوان پاکستان سے دیار غیر میں جا کے انگریزوں کی غلامی کرنے کے لیے دوبارہ جاتے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو قومیں اپنے بزرگوں کو یا وہ محسنوں کو بھول جاتی ہیں, ان کو تاریخ یاد نہیں رکھتی. تاریخ میں رہنے کے لیے جس بانی پاکستان نے پاکستان کے لیے اتنی ساری قربانیاں دی, اور ہمارے آباء و اجداد, جس کی میں بارہا ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی, لاکھوں جانوں کی قربانیاں دینے کے بعد یہ خطہ ہمیں ملا. یہ کسی نے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں جو ہے نا گفٹ کی صورت میں نہیں دیا تھا. تو اس کی اب ہمیں پاسبانی بھی ویسے ہی کرنی ہوگی. تو کیا ہم اپنے اس محسن کو بھول چکے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کو وہ نظریہ پڑھانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جناحزم پڑھایا جاتا ہے؟ جناحزم ہے کیا؟ ویسا کی طرف آؤں گا. ویسا جس طرح سے ہمارے آج کل اسکولوں میں, کالجز میں انگریزی کی تعلیم کو اور باقی کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, کبھی کسی نے جناحزم پڑھانے کی کوشش کی, جناح کو پڑھنے کی کوشش کی گئی؟ یہ لاکھوں کا سوال ہے آپ کا, اور یہ سوال پوچھنے کے لیے لاکھوں ٹن کا حوصلہ, جگرا اور غیرت چاہیے, اور اس کا جواب دینے کے لیے کم سے کم اتنا ہی وزن ہونا چاہیے. میں تو افسوس کر سکتا ہوں اس بات کے اوپر, مگر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, بہت سے جینیس لوگ آپ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, قابل لوگ, ذی شعور لوگ, قلم والے لوگ, کتاب والے لوگ. میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے نیلسن منڈیلا کا نام سنا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی تاریخ رقم کی ایک معیار کے اوپر, دنیا انہیں دیکھتی ہے. ہمارا بچہ بھی نیلسن منڈیلا کی ہوئی اور کہی ہوئی بات کو سمجھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ نیلسن منڈیلا خود قائد اعظم کے لیے کیا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا, جناح از اے کانسٹنٹ سورس آف انسپریشن اینڈ موٹیویشن فار دوز ہو آر فائٹنگ اگینسٹ ریسزم اینڈ ڈسکرمنیشن. یعنی قائد اعظم نیلسن منڈیلا کے لیے ایک کانسٹنٹ سورس آف انسپریشن ہے. نیلسن منڈیلا جس سے امپریس ہو رہے ہیں, جس کی کاوشوں سے متاثر ہو رہے ہیں, وہ محمد علی جناح ہے. اور ہمارے لوگ جن کو تصویر میں اور تقدیر میں قائد اعظم محمد علی جناح ملے تھے, وہ ناآشنا ہے. وہ اسی خودی سے ناآشنا ہے کہ جس کو بلند کرنا تھا, یعنی ان کے ویژن کو, پیغام کو دنیا میں پھیلانا تھا. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہا ہوں صدیق صاحب, یہ پاکستان جو ہے نا, یہ ایک نقشہ قائد اعظم نے صرف رہنے کے لیے نہیں بنایا تھا, یہاں پر بلڈنگز بنانے کے لیے, اپارٹمنٹس بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا. انہوں نے ایک فیکٹری بنائی تھی کہ دنیا بھر سے ویژن یہاں سے جایا کرے گا. یہ مسلمز کی وہ سینٹرل کیپٹل اتھارٹی ہوگی کہ جہاں جہاں اسلام ہوگا, یہاں سے اس کو ایفرٹ, پاور, ویژن, سورس, اکانومیکلی, موٹیویٹلی یا میتھمیٹیکلی, سائنٹیفکلی یا اسلامکلی, ہر طرح سے ایک انجن بن جائے گا کہ دنیا بھر کو طاقت یہاں سے مل رہے گی. جدید دنیا کا جدید رہنما محمد علی جناح جیسا. مگر ہوا کیا کہ دنیا تو الگ الگ پٹری کے اوپر چڑھ گئی, دنیا الگ الگ راہوں پہ گامزن ہو گئی. آج انہی مسلمان ممالک کو, جو ہمیں دیکھتے بھی ہیں اس نگاہ سے کہ شاید ہماری امداد ہو جائے یا ہمارے لیے کوئی تعاون ہو جائے, ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جی آپ اپنا راگ اٹھائیں, ہم اپنا راگ لاپیں گے. اور یہاں محمد علی جناح کے بنائے ہوئے پاکستان میں اب یہ بتانا پڑتا ہے, اور وہ بھی کوئی بتانے کو تیار نہیں کہ نہیں, یہ قائد اعظم کا پاکستان مضبوط پاکستان ہے. اس کا نظریہ پڑھایا جانا چاہیے, جناحزم کے اوپر بات ہونی چاہیے. جناحزم 3 مہینے کے لیے کم سے کم, میں کہہ رہا ہوں, ورنہ تو ہماری زندگانی ہے جس سایہ خدائے ذوالجلال میں بنتی ہے نا. ہم جو بار بار کہتے ہیں سایہ خدائے ذوالجلال, اس سایہ کا سب سے مضبوط ترین درخت, تناور, یہ محمد علی جناح ہے. اور وہ سایہ ہی کیا, جو درخت سے نہ مل رہا ہو, جس کے آگے درخت چھاؤں کیے ہوئے نہ کھڑا ہوا ہو, یہ سایہ جو خدا نے ہمیں دیا, ہم اس سے روگردنی کر کے اپنے نئے شٹر اور شیلٹر بنا کے سمجھ لیں کہ یہ ہے سایہ خدائے ذوالجلال. تو
3 مہینے کا کم سے کم ہمارے پولیٹیشنز کے لیے, ایمبیسڈرز کے لیے اور ان تمام افسران بالا کے لیے کہ جو کسی نہ کسی سطح کے اوپر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, قائد اعظم کا ویژن پڑھایا جانا چاہیے, ویژنری کورس ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارا پڑوسی ملک ایران, میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل پاور دنیا میں جتنی بھی ہیں انہوں نے دبا کے رکھ دیا, مگر جیسا بھی صحیح کوئی ایک ویژن ہے تو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل کھڑا ہوتا ہے, اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھئی کس سٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہے. ایسا ہی میں دوسرے ممالک کی بات کرنا چاہتا ہوں. جاپان باوجود اس کے کہ ہارا ورلڈ وار 2 میں, اس کو بہت زور کا دھچکا لگا, کوئی ویژن ہے تو وہ کھڑا ہو گیا. چائنا کے پیچھے کوئی ویژن ہے, وہ ماؤتن کھڑا ہے تو اس کا کوئی کام چل رہا ہے. مگر اگر دنیا میں کوئی چیز بغیر ویژن کے چل رہی ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے اس خطے کا کہ جہاں ہر شخص آ کے 4 سے 5 سال کے ٹینور میں پورے کا پورا آپے سے آپا بدلنا چاہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ایک مذاق ہے. آپ 5 سال کے ٹینور میں سڑک نہیں بدلوا سکتے. آپ 5 سال کے ٹینور میں جو بنیادی قوانین اور آئین کے اندر جو بنیادی طور سے ترامیم ہونی چاہیے وہ نہیں کر سکتے, تو آپ پورے نظام کو الا کے پلٹ کر کے اور پھر ہر دفعہ کوئی نئی بات کہ اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ والا پاکستان بن رہا ہے, وہ والا بن رہا ہے. یہ ایک مذاق ہے. صرف ایک ورڈ ہے, جناح کا پاکستان. اور اگر آپ وہ نہیں بنا سکے تو آپ نے ان کروڑوں لوگوں سے غداری کی ہے کہ جنہوں نے آپ کے وعدے اور آپ کے نام کے اوپر اپنی زمینوں کا بٹوارا سہا اور کیا, لوگوں کو خوش آمدید کہا اور لوگوں نے ہجرت کی ہے. یہ سب ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے. آپ کیپٹن سرور شہید کو کیا جواب دیں گے؟ یہ جناح کا پاکستان کی سرحدیں بچانے کے لیے شہید ہونے والا شہید اس لیے شہید ہوا تھا کہ آج آپ اس کے بانی کو کہیں کہ یہ تو سب اٹھا کے پٹک دیں, چینج کر دیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. نیا رول بنائے, نیا ویژن بنائے. اس سے آپ کیا مخاطب ہوں گے کہ جس نے ہوائی طور پہ جانیں قربان کی اپنی, اور اس سے اس ایم ایم عالم کو آپ کیا جواب دیں گے جس نے اپنی قوم کو کہا اللہ حافظ؟ مگر یہ جو خطہ ہے نا, یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. میں کہتا ہوں یہاں بڑا سوال اٹھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اتنا جگرا رکھتے ہیں. بہت ضروری ہے ہمارے اسکول سے شروع کریں. میں زیادہ نہیں کہہ رہا, سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, اب بچوں کو 3 ہفتے کے لیے جناح کورس کروائیں. اسی طرح اوپر آئیں کالج میں 3 مہینے کے لیے نہ صحیح 1 مہینے کے لیے کروائیں. مگر جس طرح آپ اوپر جاتے جائیں میں سمجھتا ہوں اتنی اس کی کوانٹٹی بڑھاتے جائیں. ان پولیٹیشنز کے لیے جو 5 سال کے لیے آتے ہیں, لازم اور ملزوم قرار دیں کہ 3 مہینے کا جناح کورس کر آئیں گے, جناح ویژن کو سمجھ کے آئیں گے اور اس میں اپنا ان پٹ دے کر آئیں گے. جی ہم نے کیا سیکھا ہے, ہم اس ویژن کو اس سائنٹیفک دنیا میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. میں اس کی چند ایک جھلکیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, چند ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا سب سے پہلے, وہ بارہا میں نے یہ بات کہی ہے, اس وقت لوگوں کو اشتیاق تھا کہ جس پاکستان کی بات کریں اس میں اور اس میں فرق کیا ہوگا, یہ تو برطانیہ کا پاک و ہند ہے, اس سے اچھا ورژن کیا ہو سکتا ہے. کیوں؟ ان کے سامنے وہ سکھر والا پل نہیں تھا, ان کے سامنے نیٹی جیٹی نہیں تھا, وہ زیادہ پائیدار تھا. مگر اس پائیدار پل کے موازنے میں, تقابل میں انہوں نے قائد اعظم کے نظریے کو زیادہ پائیدار سمجھا تھا. اس لیے انہوں نے کہا اسے چھوڑ دیں گے, لعنت بیچ دیں, مگر جناح کو نہیں چھوڑیں گے. یہ پل اور یہ سڑکیں وہاں بھی بنی ہوئی تھی جہاں سے لوگ قربانیاں دے کے ہجرت کر کے آئے. انہوں نے کہا یہ زیادہ پائیدار نہیں ہے, قائد اعظم کا نظریہ اور پختہ ارادہ زیادہ پائیدار ہے, وہ چل کر آئے. یونیورسٹی میں کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ کیسا ہوگا آپ کا پاکستان, کس پاکستان کی طرف آپ ہمیں بھیج رہے ہیں, یہاں سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے, یہاں برطانوی راج ہے, کہنے کو اسلام بھی موجود ہے, اولیاء اللہ کی زمین ہے, اور ساتھ ساتھ کانگریس اور دیگر پارٹیاں بڑے طریقے سے کام کر رہی ہیں. انہوں نے ایک ہی جواب دیا اور وہ بڑا پریکٹیکل جواب تھا. آپ نے پوچھا آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس اس وقت سائیکلز موجود ہیں, ہاتھ اٹھے 10-12 لوگ. انہوں نے کہا ہمارے پاس سائیکل موجود ہے. انہوں نے کہا آپ میں سے کتنوں کی سائیکلز پہ قانون اور آئین وقت کے مطابق آگے ہیڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں, کون ہے قانون کے اوپر عمل پیرا؟ تو صرف ایک ہاتھ اٹھا, اس نے کہا سر میں نے لگائی ہوئی ہے. حالانکہ دیکھتا کوئی نہیں ہے, پوچھتا کوئی نہیں ہے, پولیس والا نہیں پوچھتا, کوئی سگنل پہ کیمرہ نہیں لگا ہوا, لیکن میں نے لگائی ہوئی کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے میں قانون دان ہوں, میں قانون کا رکھوالا ہوں. قائد اعظم نے کہا یہ ہے جناح کا پاکستان. ایسا پاکستان بنانے کے لیے اس شخص نے اپنی زندگی قربان کر دی. اور آج حیرت تو یہ ہے, چلے گاؤں دیہات شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک طرف, نظام اولا میں بیٹھے ہوئے لوگ, افسران بالا, دفتران بالا میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس بابے کے نظریے میں اور کیا رکھا ہوا ہے. اچھا ویسا جس طرح سے نظریے کی پختگی کی آپ نے بات کی, اگر میں یہاں پر تھوڑا سا عوام کو بھی اس میں مورد الزام ٹھہراؤں گا. میں پیرنٹس جو ہیں اپنے بچے کو لے کے اسکول جاتے ہیں داخل کروانے کے لیے, اور یہ ان کا مشن ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا انجینئر بنے گا. کبھی کسی نے یہ کہا کہ میرا بیٹا اسکول ٹیچر بنے گا؟ کبھی اس طرح کی سوچ آئی؟ جب تک ہم وہ ویژن نہیں پڑھیں گے, جب تک ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں پڑھائیں گے نہیں, ہمارا بچہ بڑا ہو کے وہ تو انہی کو کاپی کرے گا نا. پھر کہتے ہیں جی برین ڈرین ہو رہا ہے, ملک پاکستان سے ہماری یوتھ جو ہے نا وہ باہر جا رہی. تو جب ہم نے پڑھائی ان کو وہ ہے, جب نظریہ ان کو نیلسن منڈیلا کا پڑھائیں گے تو وہ پھر پاکستان میں کیوں رہیں گے؟ تو یہ ہمارے پیرنٹس کا کتنا اس میں رول ہونا چاہیے؟
سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ وہ الگ خانقاہیں تھیں کہ جہاں دنیا کا پیشوا بننا سکھایا جاتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ نے جابر بن حیان کو تیار کیا، آپ نے اس طرح کے بے شمار مختلف شعبہ جات میں شاگرد تیار کیے جو آج مملکتوں کے اوپر راج کرتے ہیں، یعنی ان کا نظریہ، ان کا پیش کیا ہوا فارمولا آج پڑھایا لکھایا جاتا ہے، بچہ جس دور میں بھی آ جائے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مگر دیکھیے آج ہم اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا۔ میں پڑھائی کے اوپر پہلے اس لیے تو سوال نہیں اٹھا رہا کہ اس کی آڑ میں آپ پڑھنا ہی چھوڑ دیں، نہ پڑھنا اس کو پڑھنے سے میں سمجھتا ہوں پڑھ لینا اس کو نہ پڑھنے سے بے حد بہتر ہے، یعنی آپ جاہل کے جاہل رہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مگر اگر آپ سیکنڈ فیز میں آ گئے کہ پڑھنے میں کیا معیار ہونا چاہیے، تو میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ہماری پڑھائی کا کوئی سیلیبس ہی طے نہیں ہے، ہم طے کر ہی نہیں سکے آج تک کہ ہم نے پڑھنا کس فیلڈ میں جا کے 90% وہ لوگ۔ اچھا آپ ایک شیڈول دیکھیں کتاب کے ساتھ جو ذاتی ہوتی ہے، کیونکہ محمد علی جناح کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس ملک میں جو بک ریڈنگ کا سٹرکچر ہے آپ کے سامنے وہ 25% بھی نہیں ہے، 25% بھی نہیں، یعنی 75% لوگ وہ ہیں جنہوں نے آج تک کوئی بھی کتاب اٹھا کے نہیں دیکھی۔ یہ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے اور اس کے بعد حضور محمد مصطفیٰ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اقرا جو بیان ہوا، یہ اس کو ماننے والے امتی ہیں۔ 75% نے آج تک کوئی کتاب اٹھا کے نہیں دیکھی ہے، وہ جناح کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، وہ جناح تک کیسے پہنچ سکتے تھے؟ 25% جنہوں نے کتاب اٹھا کے زندگی میں دیکھی، ان میں سے صرف 9% لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ قارئین ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر تو قارئین نہیں ہے۔ تو ایسے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ علم کی شمع جلائی جانی چاہیے اور اپنے اپنے شعبہ جات میں قائد اعظم کی صرف تصویر نہیں لگی ہونی چاہیے، بلکہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا سیاسی کیریئر لکھا ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے بچے کو یہ پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح باوجود اس کے کہ بہت مصروف آدمی تھے، سوشل ایتھکس ان کا اس معیار پہ تھا کہ ایک تقریب میں ان کی زوجہ محترمہ کے لباس کے اوپر انگریز میئر شہر کا جو سب سے بڑا ہے اس نے کامنٹ کر دیا، انہوں نے اس وقت اس تقریب سے بائیکاٹ کیا علل اعلان کہ آپ نے میری زوجہ کے لباس کے اوپر کیوں کامنٹ کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جب تک وہ میئر یا گورنر رہا اس کے پاس کبھی بھی نہیں گئے۔ یہ ہوتا ہے کردار، یہ اعجاز ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، واحد رہنما آپ کو نظر آئے گا محمد علی جناح، اور میں گاندھی کا موازنہ بھی کروں آپ کے سامنے۔ گاندھی بڑے لیڈر تھے، مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا ہیں، آپ اس اسٹیٹ میں جہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں اور ہندو بھی ہیں، آپ انڈین ہیں، کیا ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پاکستان نہیں بنا ہے، تو گاندھی نے کہا آئی ایم فرسٹ اے ہندو، سب سے پہلے میں ایک ہندو ہوں اور اس کے بعد میں انڈین ہوں اور باقی چیزیں جو بھی ان کی نیشنلٹی تھی انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ مگر اسی وقت جب پوچھا گیا محمد علی جناح سے تو انہوں نے کہا نہیں، میں سب سے پہلے اسٹیٹس مین ہوں، یہ جس خطے میں رہتا ہوں میرے پڑوسیوں کا ذمہ مجھ پر ہے، میرے علاقے کا ذمہ مجھ پر ہے، میرے ملک کا ذمہ مجھ پہ ہے، میں سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد فرسٹ سیکنڈ اینڈ لاسٹ وہ ہوں، انڈیویجول حیثیت میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ سوال آپ کا بنتا ہی نہیں ہے مجھ سے پوچھنے والا کہ میں مسلمان ہوں نہیں ہوں، کون سا مسلمان ہوں، یہ تو میرا نظریہ ہے، میں اس پہ عمل پیرا ہوں گا، ذاتی ہے۔ مگر جب آپ نے پوچھا اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے اسٹیٹمین شپ مانگ رہے ہیں تو میں ہوں اسٹیٹمین۔ یہی نظریہ ہونا چاہیے آج بھی، اور اسی وجہ سے قائد اعظم پہ اعتماد کرتے ہوئے ہندو سکھ عیسائی اپنے کیسز دیتے تھے۔ اس وقت کا بھی مائنورٹی کا لیڈر تو محمد علی جناح کو گاندھی صاحب نے کہہ دیا، مگر اگر کسی کو بھی کوئی ایک خراش بھی آتی تھی جو اس کو ناانصافی کے زمرے میں لگتی تھی، محمد علی جناح سے آ کے کہتے تھے۔ جی ویسا جس طرح سے قائد اعظم کے یہ الفاظ تھے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسے امت کے قلب میں گھسایا گیا ہے، اسے پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اب جب ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے بے شک، ان کی طرف سے جب آیا تو اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی بحث ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوئی قانون پاس ہونا چاہیے یا کوئی ایسی بات ہونی چاہیے؟ بحث تو آپ ہو گئے، بحث بھی آپ کر کے دیکھ لیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھینس کے آگے بھین بجائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ مگر افسوس کی بات ہے، میں ایک بار پھر سے شاید اس نیت سے کہ ان کو اس بیان کو سننے کے بعد ذرا سا اپنے ضمیر کے اوپر متوجہ ہونے کا موقع ملے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں اپنے ملک اور قوم کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں۔ دیکھیے مجھے اس پائے کا لیڈر بتائیے کہ جس کے ساتھ آج ناراض قائدین بھی اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں نا، بتائیں نا ان لوگوں کو کہ اکبر بگٹی بھی اگر کسی سے امپریس تھا، کسی کے آنے پہ کھڑا ہوا تھا اور وہ اپنا لیڈر اس کو مانتا تھا تو وہ کون ہے؟ اس پائے کا آدمی
آدمی آپ کے پاس ہے, پوچھیے نا سندھ میں موجود جی ایم سید کے دوستوں کے ساتھ, ماننے والوں کے ساتھ, کہ انہوں نے بھی اگر کسی لیڈر کو لیڈر تسلیم کیا اور اس کی قیادت میں پاکستان کی بات سنی اور کئی وہ کون ہے. اسی طرح بنگالیوں سے جا کے پوچھیے نا, شیر بنگال سے پوچھیے نا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کون ہے. آپ کیوں اس کی ریپلیسمنٹ تلاش کر رہے ہیں جب کوئی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں؟ اور دوسری بات میری آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں بحث کرنے کی بات کی ہے, یقیناً یہ بحث کی جگہ ہے, آپ بالکل کیجئے گا, مگر یہ میں آپ کو بتا دوں اس پارلیمنٹ پہ اعتماد ہمارا تبھی ہے جب وہاں محمد علی جناح کی تصویر اور اس کے نظریات چل رہے ہوں گے. اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے مخالف پارلیمنٹ کیا اقوام عالم بھی کھڑی ہو گئی نا, تو ہمارا یقین ہمارے قائد کے اوپر اتنا مضبوط اور اتنا بلند ہے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی تمام اقوام ایک طرف, پارلیمنٹس نہیں, پارلیمنٹس UN ایک طرف, مگر محمد علی جناح کے نظریات اتنے پختہ ہیں, اتنے یونائٹڈ, اتنے ڈسپلینڈ ہیں اور اتنے ویژنری ہیں کہ ان کے فیتھ کے اوپر کوئی سوال نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ایک مخلص انسان نے دیے تھے. آپ کے پاس اتنا فیتھ ہے کہ آپ 1 روپیہ تنخواہ لکھیں اپنی, آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کی پوری زندگی میں ایک چیز بھی آپ کے گھر میں داخل نہ ہوئی ہو مگر یہ کہ اس کا حساب کتاب ہو, آپ کی بہن سے جو بھی لیا جا رہا اس کا بھی حساب کتاب ہو. آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ چائے پانی کو بھی کاٹ دیں اور کہیں کہ نہیں یہ تو آج کے زمانے میں یہ وہ لوگ ہیں جو دفتر کے کام کے لیے آئے. یا آپ کے پاس اتنا اسٹیمنا ہے کہ آپ کے موزے بھی اگر ریاست کے غریب ترین آدمی سے مہنگے لگ رہے ہیں تو وہ موزے پہننے سے انکار کر دے. کیا آپ کے پاس اتنا اسٹیمنا اور ایسا ریپلیسبل آدمی ہے جو محمد علی جناح بن کے نکلے اور کہے کہ وہ آخری وقت میں بھی ہو مگر اس کی زبان پہ کشمیر ہو اور پاکستان ہو؟ نہیں ہے. آپ کے لیے کشمیر کیا حیثیت رکھتا ہے, آپ کے لیے گلگت بلتستان کیا حیثیت رکھتا ہے, آپ کے لیے بلوچستان کیا حیثیت رکھتا ہے, اور آپ کے لیے پارا چنار کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آپ بے حس لوگ ہیں, لہٰذا بحث کی بات نہ کریں. جی ویسا ایک بار پھر مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہم میں جناح زندہ ہے, اگر زندہ ہے تو کس طرح سے ہے, ہم اپنے بانی کو کتنا یاد رکھے ہوئے ہیں, کیا ہم اپنے قانون کو یا آئین کو توڑنے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس طرح سے ترقی کر سکے گا یا پاکستان چل سکے گا جس کا ایک ایپیسوڈ ہم نے 1971 میں دیکھ چکے ہیں. تو کیا خدا را اس کا سوچیے اور دور رس جو نتائج ہوں گے اس کے اوپر بھی نظر رکھیے کہ کیا ہم اس طرح کی بات کرنے کے بعد جس طرح سے ویسے ہم نے ریپلیسمنٹ کی بات کی, کیا واقعی کوئی ریپلیسمنٹ پاسبل ہے ہمارے پاس؟ تو وہ لیڈر جو اپنے آپ کو مطلب کاپی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی ایسا کوئی لیڈر آیا ہے جس نے کبھی 2/3 اکثریت لے لی ہو تو اس کو پتا چلے کہ پورا پاکستان میرے ساتھ؟ تو اس وقت جو لوگ لبیک کہتے ہوئے کوئی ایک بھی اگینسٹ نہیں تھا, اس وقت 1947 میں جب پاکستان کی طرف آئے تھے تو کیا اپوزیشن تھی, اور اگر تھی تو وہ پاکستان آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہاں پر ایک بار پھر بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, یہاں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم نے بات کی کہ پاکستان کے آئین کو, قانون کی پاسداری کی, اور اس طرح سے نظریے کی پاسداری بھی بہت ضروری ہے. جس طرح سے کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری جو سرحدیں ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں, تو کیا ہماری نظریاتی سرحدیں کتنی محفوظ ہیں؟ پاکستان کے اندر اپرچونٹیز کا کتنا فقدان ہے اور وہ کیوں ہے؟ جب تک ہم لوگ اپنے نظریے ویژن کے اوپر کام نہیں کریں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نہیں, بتائیں گے نہیں کہ بیسکلی پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا, تو آج جو ہمارے بچے, جس طرح سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے باہر جا کے, وہی دوبارہ انگریزوں کی غلامی کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پر جا کے اپنی نوکریاں کرتے ہیں یا وہاں پر جو بھی اپنے آپ کو لوگوں کو سرو کرتے ہیں وہاں پر, اس کے بعد پاکستان آنے کا نام نہیں لیتے. تو کیا یہ نظریے سے ہم اپنی عوام کو یا ہمارے اپنے وہ جو یوتھ ہے اس کو متنفر کر کے یہاں سے بھیج رہے ہیں جو واپس پاکستان نہیں آنا چاہتے؟ ویسا میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے میں نے برین ڈرین کی بات کی, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب پاکستان سے آج کل کی یوتھ جب باہر جاتی ہے, 65% یوتھ ہے اس وقت بھی پاکستان میں, کم و بیش کو 2.80 کروڑ سے زائد بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں, لیکن جو اسکول, یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتے ہیں وہ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو کیا ہم ان کے اس طرح سے دین کو, اسلام کو بچا پائیں گے, یا وہ جب وہاں جائیں گے تو وہ انہی لوگوں کو کاپی کر کے وہاں رہ جائیں گے؟ تو نظریہ پھر ہمارا وہ جو 2 قومی نظریہ تھا وہ کہاں گیا؟ بہت اچھا سوال ہے, کوالٹی کویشچن ہے, اور اس کا میں آنسر بھی اسی معیار پہ دینے کی کوشش کروں گا. آپ نے کہا کہ جب وہ یہاں سے باہر چلے جائیں گے تو کیا وہ اپنے دین, ایمان اور اخلاقی اور اسلامی اقدار کو بچا سکیں گے؟ وہاں وہ غیر محفوظ نہیں ہوں گی.
میں آپ سے کہوں کہ یہ بات یہیں پہ رہ کر اگر ہو جائے تو کیا کریں، یعنی کیا سوال یہ ہے کہ کیا وہ یہاں اپنے اخلاقی اور اسلامی اقدار کو بچا سکیں گے؟ مشکل تو یہاں رہتے ہوئے ہی ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے نظریہ ہی چھین لیا، آپ نے رہنمائی چھین لیا، آپ نے بانی کی جگہ بانیان بنا دیے، اور پھر آپ نے اپنی مرضی کے فلیور دینا شروع کر دیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا لاس ہے، کسی بھی قوم کا اثاثہ اس کی یوتھ ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمرج ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جگرا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اگر اپنی ملک اپنی ریاست سے خائف ہوں یا وہ ان کو متاثر کرنے میں کامیاب نہ ہوئی ہو تو پھر وہ اس کے دوسرے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے کہ بڑی تعداد میں نوجوان بیرون ملک چلے گئے اور ابھی بھی جانے کی کوشش میں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی جو ایک سمبولک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ناکامی، ہماری سیاست کی ناکامی، سیاستدانوں کی ناکامی اور ان لوگوں کی ناکامی کہ جو عوام میں حلقہ رکھتے ہیں، عوام میں اپنا تاثر رکھتے ہیں، وہ عوام کو اپنے پاس کھینچ نہیں سکے۔ مگر ایک اور بات بھی ہے ساتھ ساتھ کہ اگر یہ لوگ جو باہر چلے گئے مجرم ہو گئے، نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات سے کنیکٹڈ ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں جا کر بھی یہ پاکستان کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے، وہاں جا کے بھی پاکستان کے ایسٹس میں اضافہ کر رہے ہوں گے، فارن ریزروز میں اضافہ کر رہے ہوں گے، یہ تو ہر صورت قابل بن کے پاکستان کو ہی سپورٹ کریں گے۔ مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے کہ جو کیڑوں کی طرح، دیمک کی طرح پاکستان کی سرحدوں کو اور پاکستان کی جڑوں کو لگے ہوئے ہیں اور یہ کاٹے جا رہے ہیں۔ جو سرمایہ وہ ریونیو کی صورت میں یہاں بھیجیں گے، یہ سب اپنے بیوی بچوں پہ لگا دیں گے، اپنے پروٹوکول کے اوپر لگا دیں گے، اپنے ویگو ڈالر پہ لگا دیں گے۔ آپ کہاں سے بچائیں گے پاکستان کو؟ جو کچھ وہ اپنے شب و روز کی کمائی سے خون پیسے کو بچا سنبھال کے یہاں پہ بھیجیں گے، ہنڈی کے ذریعے نہیں، باقاعدہ بینکنگ کے ذریعے، رپورٹس کی صورت میں اپنے والدین، اپنے پیرنٹس کے لیے یہاں پہ وہ جی اپنی باپ کی جائیداد بنا رہے ہوں گے اور یہاں سے نکال کے واپس سوئس بینک میں جمع کروا رہے ہوں گے، یا پھر کسی اور جگہ پہ ان کے کیسز اتنے بڑے اخبار میں آ رہے ہوں گے، جی پانامہ ہو گیا۔ تو اس خبر نامے سے تو اچھا تھا کہ وہ باہر جا کے اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں اور اس کے بعد پل اپ کریں۔ یہ مسلمان کے اندر خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، حق بڑھتا جاتا ہے سمندر کی لہروں کی طرح۔ اگر یہاں سے نکل کے کہیں اور بھی جائیں گے، اگر نظریات کے حامل ہیں، نظریے پہ عمل پیرا ہیں، تو بالکل میرے قائد محمد علی جناح کی طرح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی طرح وہاں جا کے کہیں گے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہاں سے نکال کے لائیں گے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے اس خطے سے انگریزوں کو نکالا مگر دل سے نہیں نکال سکے شاید، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے لوگوں نے ایسا امپریشن ثابت کر دیا کہ ان کا آلٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے۔ وہی لوگ ہیرو بن کے ہالی ووڈ سے بالی ووڈ میں نظر آئیں گے، وہی لوگ اسٹار بن کے ریپ سے پاپ میں نظر آئیں گے۔ تو یہی سب کچھ ہے، جب تک آپ اپنے ہیروز کو نہیں پڑھائیں گے، نہیں بتائیں گے ٹیپو کون ہے، نہیں بتائیں گے کہ جناح کے ساتھ شیر بنگال کون ہے، فاطمہ جناح کی کیا حیثیت ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کا سیاسی کردار کیا ہے، وہ یقیناً انہی سے امپریس ہوں گے۔ اور امپریس ہونا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ وہاں جا کے وہیں کے نہ رہ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو بلبل جس چمن کی ہے وہاں لوٹ کر آئے، اپنا سرمایہ اٹھائے، تو پھر آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی۔ آج ہمارا اسکولنگ کا نظام ڈیوائیڈڈ ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنے اچھے اسکول کو افورڈ کر لے، گویا اسٹار ہے۔ اور ہوٹل میں آپ کو جاتے ہیں نا 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل، ایسے ہی بچے کے پیرنٹس چوز کرتے ہیں 5 اسٹار اسکول 3 اسٹار اسکول، جتنا پیسہ ہے۔ تو جو سب سے ٹیلنٹڈ بچہ ہے وہ تو اس اسکول میں نہیں جا سکتا اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر ہی جائے گا، سلپ ہو کے جائے گا، کسی کشتی میں ڈوبا ہوا ملے گا، تب آپ کو شاید خیال آئے۔ میں کہتا ہوں وہ ڈوبی ہوئی کشتی بھی قابل مذمت ہے، قابل دعا ہے، مگر یہ کشتی جو آپ یہاں کھڑے کر کے ڈبو رہے ہیں نا، یہ زیادہ قابل مذمت ہے، کیونکہ یہ بڑا اثاثہ تھی اور یہ وہ کشتی تھی کہ جس کے لیے شاعروں نے کہا، لوگوں نے کلام گائے، لکھے کہ لائے تھے ہم طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ لیکن یہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے آج آپ کو سیاستدان اس وقت جو ہے نا وہ دوبارہ الیکشن کا دور ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص کر کے اسپیشلی اس موروثی سیاست کے پیچھے، اپنے آبائیداد کے پیچھے لگ کے، یا کسی پڑھے لکھے یا کسی شعور والے بندے کے پیچھے لگ کے جو ہماری نئی نسل ہے، اس کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا کہ کس طرح سے وہ چنے نئے سیاستدانوں کا؟ اب تو الیکشن کا دور بھی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑے فلسفی انداز سے دل کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی مظلوم ہوتا ہے نا، یہ قوم مظلوم قوم ہے، مگر مظلوم کے رائٹ اور لیفٹ پہ 2 بڑے کٹہرے ہوتے ہیں۔ ایک تو مظلوم کے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ظالم بن جائے، اور دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ منافق بن جائے۔ اب اس قوم نے کون سا راستہ چنا ہے مجھے نہیں پتا،
مگر یا تو ہم کلی طور سے منافق بن چکے ہیں اور ہر قسم کے ظلم کو سہنے کے لیے تیار ہیں، یا پھر ہم خود ہی ظالم بن چکے ہیں اور جس کا جہاں ہاتھ اور موقع لگتا ہے وہاں ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ ان دونوں سے باہر آنا پڑے گا، ہمیں مظلوم کی حیثیت سے ظلم کا یعنی پردہ چاک کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ دیکھیے میں پھر سے کوٹ کرتا ہوں محمد علی جناح کو، باوجود اس کے کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے تھے، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان رہنما تھے، مسلمانوں کے قائد تھے، مگر جب بل آیا کم عمر شادی کا، زور زبردستی والی شادی کا، مسلمان اکابر کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم فورس میرجز کروا لیں گے، فورس میرجز مسلمانوں کو سوٹ کر رہی ہیں اس خطے میں، مگر انہوں نے کہا نو ناٹ پاسبل، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، میں اس کا کبھی بھی طرفدار نہیں ہو سکتا۔ اپنے لوگوں کی مخالفت کو فیس کیا، کھڑے ہو گئے، اور یہ بات عمومی طور سے نہیں، ذاتی حیثیت میں بھی، پہلے جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے، مسئلہ کہ آغا خانی تھا، آغا خانی اسکول کے امام نے یعنی اسکول آف تھاٹ کے امام نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی، مگر منحرف نہیں ہوئے، ذہن میں اتنی وسعت تھی، لگے پڑے اور اسی جماعت کے رہنما بن گئے، بلکہ نہ صرف رہنما بلکہ اس پورے مملکت کے گورنر جنرل بن گئے۔ اور پھر یہ بھی وسعت آپ اپنے قائد میں پائیں گے کہ مولانا شبیر عثمانی کے ساتھ ہیں، کبھی ان سے تحائف دے رہے ہیں لے رہے ہیں، کبھی ان کی قیادت میں نماز ہو رہی ہے، یہ سارا سلسلہ ایک اصول کے اوپر مبنی ہے۔ میں آج بھی یاد کرتا ہوں اس واقعے کو، جب نماز کا وقت تھا، پراٹا روڈ کہتے ہیں یا کیا، اس پریٹا روڈ سوری، اس جگہ پہ قائد اعظم محمد علی چلے گئے، نماز کم و بیش کھڑی ہو گئی تھی، کھڑی ہونے والی تھی، تو محمد علی جناح کے آتے ہی سب لوگ آس پاس ہو گئے کہ جی سب سے پہلی صف میں ان کو کھڑا ہونا چاہیے، مگر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بٹھا دیا، اپنی چپلیں سمیٹی اور وہیں زمین پہ بیٹھ گئے کہ نہیں یہ ڈسپلن ہے، میں لیٹ آیا ہوں، میں پیچھے کھڑا ہوں گا، میری جو جگہ بنتی ہے میں وہیں رہوں گا۔ یہ اخلاقی شعور جس دن ہماری قوم میں پیدا ہو جائے، میں سمجھتا ہوں جرمن جاپان قوم کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پانی نہیں بیچتے ہماری قوم کے آگے۔ بہت شکریہ جناب اویس ربانی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، جس طرح سے ہم نے آج بات کرنے کی کوشش کی جناح کے اوپر، جناح کا پاکستان جو ہم بنانے کے لیے تو چلے ہیں، پاکستان کے لیے ہر بندہ ہر پاکستانی جناح کا پاکستان کا سپاہی ہے، لیکن اس کو اپنی جیڈیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کس کردار کی بات کرنی ہے۔ جناح صاحب کے کردار کو بھی کاپی کرنا ہے، خالی ہم زبان سے پرچار نہ کرتے رہیں، جس طرح ہمارے سیاستدان بھی بہت ساری جگہوں پہ تقریروں میں اپنے سیاست چمکانے کے لیے ضرور پرچار کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا قوم نے یہ فرمایا، بابا قوم نے یہ فرمایا، لیکن کبھی بھی ان کے کردار سے یا ان کے اعمال سے نظر نہیں آتا۔ لہٰذا آج الیکشن کا دور ہے، جس طرح سے الیکشن کی گہما گہمی ہے، میں اپنے نوجوان نسل کو خاص کر کے اسپیشلی جن کے ووٹر لسٹ میں نام ہے ان سے یہ کہوں گا کہ خدا را ایسے کردار والے بندے کو کسی کو ووٹ دینے کی کوشش کیجیے گا جس کے کردار کے بارے میں آپ شور ہو کہ یہ ہماری جا کے بات بھی کرے گا اور ہمارے لیے کچھ اچھا سوچے گا بھی۔ دوسرا جان ایلیا کا ایک شعر کہنا چاہتا ہوں آپ کی بات سے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ قائد اعظم کی بات کی ہے، آپ نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی اپنے پروگرام سے، مگر اس کے باوجود اگر ہماری باتوں میں اثر پیدا نہیں ہو رہا تو وہ کہتے ہیں عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھے دان میں کیا، اور میری ہر بات بے اثر ہی رہی، نقص ہے کوئی میرے بیان میں کیا۔ بہت شکریہ ویس صاحب۔ میں ناظرین اس کے ساتھ ہی بڑا پر امید ہوں کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے اتنا ہی۔ صدیق سرور کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔